میرے علاقے 3 بچے چلے گئے. میرے چہرے پہ آپ پریشانی نہیں دیکھ رہے ہوں گے, میرے چہرے پہ آپ غصہ نہیں دیکھ رہے ہوں گے. میں نے کچھ کھویا نہیں. تو وہاں پہ اتنی زیادہ نفرت کی جاتی ہے نا یہ براؤن کلر سے, وہ لوگ اتنے زیادہ نفرت میں پڑ چکے ہیں. یہ ایک ہیومن رائٹس تنظیمیں ہیں مغرب کی, یورپین کنٹریز میں ہیومن آرگنائزیشنز ہیں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر آواز اٹھاتی ہیں, لیکن یہ خود کیسے ہیں, خود ہمارے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں. اب کیسا محسوس کر رہی ہیں پاکستان میں آ کے, اسلام قبول کرنے کے بعد, عمر بھائی سے شادی کے بعد کیسا محسوس کر رہی ہیں اب آپ؟ Ich bin sehr glücklich, dass ich dich kennengelernt habe und dass wir letztes Jahr auch 3 Monate hier in Pakistan zu Besuch waren. Und Pakistan ist wie meine zweite Heimat und ich bin sehr glücklich verheiratet. السلام علیکم ویئرز. مغرب ہمیں انسانیت کا درس دیتی ہے کہ انسانیت کے حوالے سے ہمیں بتاتے ہیں جی ہیومن رائٹس تنظیمیں ہیں مغرب کی, یورپین کنٹریز میں ہیومن آرگنائزیشنز ہیں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر آواز اٹھاتی ہیں, لیکن یہ خود کیسے ہیں, خود ہمارے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں اور مسلمانوں کو کس طرح کا سمجھتے ہیں. یہ اس حوالے سے میرے ساتھ ایک عمر بھائی موجود ہیں جو کہ پاکستانی ہیں. انہوں نے ایک جرمن خاتون سے شادی کی ہے, پراپر حلال طریقے سے انہوں نے ایک کام کیا, اور اس کے والدین, لڑکی کے والدین نے اس کو کس طرح ریئیکٹ کیا, اور جرمن معاشرہ, جرمن سوسائٹی اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں, اور عمر بھائی کو اس حوالے سے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہم جانتے ہیں ان سے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. جی عمر بھائی بتائیے گا, آپ کو کن مشکلات میں سے گزرنا پڑا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک پراپر طریقے سے وہاں کا شہری بن چکا ہوں. میں جرمنی میں 10 سال سے ہوں, 2015 سے. الحمدللہ میں چھوٹا موٹا بزنس سٹارٹ میں نے کر لیا تھا 2018 میں, اور ابھی تقریباً 7 سال ہونے والے ہیں. تو جو مجھے مشکل سب سے بڑی پیش آئی ہے وہ مجھے ان کے ایک سسٹم سے تو اتنا زیادہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کے لوگوں سے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے, لیکن جو ابھی مجھے کیونکہ میں نے شادی کی, وہ ایک غیر مطلب ہمارے مذہب کے خلاف وہ لوگ ہیں, مسلمانوں کے خلاف ہیں. وہ کچھ تنظیمیں ہیں جو کہ بہت زیادہ اس ٹائم متحرک ہیں, جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں انٹرنلی, ڈیجیٹلی, اور اس کے بعد فزیکلی, مینٹلی. یہ ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ ہماری شادی سے شاید خوش نہیں تھے, لیکن انہوں نے ہمیں کبھی اس چیز کا, میں ان کو ملا ہی نہیں کبھی, تھوڑا سا ہیلو ہائی صرف اس کی مدر کے ساتھ اور سسٹر کے ساتھ. وہاں پہ جو ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ 2 لوگوں کا ہوتا ہے, وہ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہسبینڈ کی سائڈ والے پیرنٹ سے اور لڑکی کی سائڈ سے, نہ کوئی انٹرفیئر کرتا ہے. وہاں پہ لو میرج 100 سال پہلے سے یہ وہاں پہ رواج ہے. تو جو مجھے سب سے بڑی مشکل پیش آئی ہے وہ یہ ہے کہ میری بیوی, ہمارے ٹوئنز بچے تھے, اپریل میں یہ پریگننٹ تھی. مئی میں ہمیں یہ گڈ نیوز پتہ چل گئی, اپریل کے اینڈ میں پتہ چل گئی, مارچ سے سٹارٹ ہو گئی تھی پریگننسی, اینڈ مارچ سے. تو انہوں نے ٹوئنز بچے ہمیں پتہ چلے, تو انہوں نے اس کو پریشرائز کر کے کچھ دن رکھا. یہ ادھر رہنا نہیں چاہتی تھی وہاں پہ, صرف کیونکہ یہ نارتھ جرمنی میں رہتی تھی, میں ساؤتھ جرمنی میں رہتا تھا. جب ہم نے شادی کا پلان اور سارا کچھ بنایا, وہ اچانک سے ہم نے پلان بنا لیا. یہ بھی ایک اسلام کو تھوڑا سا اسٹڈی کرنے والی لڑکی تھی, اس کے دادا مسلمان ہوئے تھے, تو ان سے یہ بہت زیادہ امپریس ہوئی تھی, ان کو فالو کرتی تھی. تو وہ اس کے بعد جون میں انہوں نے ہمارے ٹوئنز بچوں کو, اس کو نشہ دے کے اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا میری پوچھے بغیر. اس کی بھی مرضی نہیں شامل تھی. اس کو یعنی کہ پراپر طریقے سے ایک پلاننگ کر کے کہ اس کو کہا جس طرح یہ 3D بچے کی فوٹو ہوگی, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بچے جو ہیں دونوں علیحدہ ہیں, تو آ جا. تو اس کو اس کے الٹے سیدھے سائن کر کے ہمارے جڑواں بچوں کو ضائع کر دیا. حالانکہ اس کی سسٹر کے 2 بچے ہیں, مطلب یہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا.
تو ہمیں جب اس چیز کا پتہ جب اس کو پتہ چلا نیکسٹ ڈے یہ پھر فوری طور پہ اپنے گھر سے میرے ساتھ چلی گئی. اس نے مجھے آہستہ آہستہ ان چیزوں کا بتایا کہ وہ مجھے کافی میں مجھے پانی میں مجھے بہت فورس کرتے تھے کہ یہ پانی پی پانی پی پانی پی, یہ کافی پی, تجھے یہ مسئلہ ہو جائے گا, تجھے وہ مسئلہ ہو جائے گا, تو نے باہر نہیں جانا, تو نے یہ نہیں کرنا, کوشش کر تیرا ہسبینڈ ادھر رہے, یہ کرے وہ کرے. لیکن میں بس ویٹ کر رہی تھی کہ مجھے میری جاب سے ایک لیٹر مل جائے جس لیٹر پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ فزیکلی کام نہیں کر سکتے, جب آپ پریگننٹ ہیں تو آپ کو بیڈ ریسٹ مل جاتی ہے. اب یہ واقعے کے بعد سب سے بڑی مشکل تو مجھے یہ پیش آ گئی. ناظرین, ہمیں انسانیت کا درس دینے والے لوگ خود کیسا رویہ اختیار کر رہے ہیں, خود مائنورٹیز کے ساتھ کس طرح کے تعلقات, کس طرح کا برا رویہ اپنا رہے ہیں, تو یہ عمر بھائی بتا رہے ہیں. جی عمر بھائی کنٹینیو کریں. اصل میں آپ کو بتاؤں ادھر وہاں پہ 20% جو ہیں وہ تقریباً 15 سے 20% تک لوگ ہو چکے ہیں مسلم جرمنی کے اندر, کیونکہ انہوں نے 2015 میں کافی سیریا سے عراق سے بہت زیادہ لوگ مائیگریٹ ہوئے تھے جو تقریباً 2 ملین کے قریب پہنچ گئے تھے, اور اس طرح اس کی جو جرمنی کی جو پاپولیشن ہے اس میں اضافہ ہوا مسلمانوں کا. وہاں پہ اس کو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں جو مسلمان ہیں وہ مینورٹیز ہیں, کیونکہ 20% اس طرح 20-20 کر کے جیوش 5%, کرسچن, اس کے بعد کسی کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے, ایتھیسٹ, اس کے بعد پھر کرسچنز میں ڈیفرنٹ ٹائپ کے لوگ ہیں, مینگلش, کیتھولک. تو میں نے کبھی کسی مذہب کا مجھے کوئی پرابلم نہیں تھا. خیر اب جب دوسری بار میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ یہ وہاں پہ گئی ہے اور اس نے ایک فون صرف کیا ہے کہ میں اس طرح اپنی جو ڈاکومنٹس ہیں, اصل میں جو سٹارٹ ہوا یہ سارا سسٹم جو اس کا, کیونکہ پرانا ایڈریس اس کے پیرنٹس کا ایڈریس تھا تو وہ اس کے کچھ امپورٹنٹ لیٹرز اس کے پیرنٹس کے ایڈریس پہ گئے. ریزن صرف یہ بنی کہ وہ کہتے خود آ کے لے, تو مطلب خود آ کے لے, بلیک میلنگ, جس طرح نہیں کہ ہم بھیجیں گے نہیں تیرے ادھر. انہوں نے اس طرح بس یہ گئی ہے, تو اس کے بعد اس کو اس کے پیرنٹس نے پک کیا ہے ایک سٹی سے, اور اس کے بعد اس کو ہوش ہی نہیں ہے. اس کے جو موبائل فونز ہیں اور جو ان کا ریکارڈ ہے کچھ میں نے نکال لیا, کچھ ہم نے, اور کچھ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پولیس نے نکال لیا ہوگا. تو بس یہ 2-4 دن تھوڑی انکانشیس میرے ساتھ بات کرتی رہی, کیونکہ میں پاکستان تھا, میری ادھر مدر بیمار تھی, تو لیکن ہم بات کر رہے تھے نارمل. اس نے مجھے انفارمیشن تھوڑی پاس کی تو مجھے شک پڑ گیا. میں فوری ٹکٹ کرا کے جب چلا گیا تو اس نے مجھے بتا دیا کہ یہ میرے ساتھ, ہم نے چیک کیا تو ڈاکٹر نے کہا بچہ نہیں ہے. تو اب 6 مہینے کا بچہ جو ہے وہ وہاں پہ اللیگل, ایک بہت بڑا کرائم ہے. یہ لوگ, جرمن ملک ایک اچھا ملک ہے, اس کے ایک سسٹم بہت اچھا ہے, لیکن یہ جو کرمنل لوگ بڑھتے جا رہے ہیں وہاں پہ, جو اسلاموفوبیا, جو اسلام سے نفرت کرنے لگ پڑے ہیں, جن کو اسلام سے اتنی زیادہ نفرت ہے, صرف یہ الٹی سیدھی ان کو ویڈیوز دکھا. اچھا, کبھی آپ کوئی اسلاموفوبیا کے وکٹم ہوئے ہیں آپ؟ کبھی آپ کو ایسا کچھ محسوس ہوا ہو کہ یار میں مسلمان ہوں اور میرے ساتھ یہ غلط کر رہے ہیں؟ اصل میں یہ اب جو میرے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے یہ تو ایک بہت زیادہ ہی ڈینجرس اور بہت زیادہ ایک کریٹیکل اور بہت زیادہ ایک دل کو دکھانے والا واقعہ ہے. یہ تو میں کہوں گا کہ یہ 100% میرے ساتھ ہو نہیں سکتا نا, قتل میرے ساتھ. تو میں کہتا ہوں کہ مجھے تو چلو میرے ساتھ جو کیا, میں ایک وہاں پہ باشندہ 10 سال, اب وہ انہوں نے اپنی ہی بیٹی, اپنی ہی ملک کی لڑکی, جو کہ وہاں پہ ایک قانون ہے کہ آپ 18 سال کے بعد اپنے بچے کو, آپ کا کوئی حق نہیں ہے وہاں پہ کہ آپ اس کو اس کی مرضی میں انٹرپٹ کریں, قانون ہی نہیں ہے. قانون نہیں ہے ادھر لا جو ہے وہ 18 سال تک آپ اپنے بچے کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تو نے یہ سگریٹ نہیں پینی یا تو نے ایسے لوگوں کے ساتھ, لیکن 18 سال کے بعد یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ٹیل اینی تھنگ ٹو یور چائلڈ, اینڈ چائلڈ آلسو ہیو نو رائٹ ٹو ٹیل یور پیرنٹس. بچے بھی اپنے ماں باپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے. تو یہ جو اس کو مسلمان ہونے کا جو نقصان ہوا ہے, اتنا بڑا نقصان ہوا ہے, یہ اس سے میں یقین کریں یہ کہتی میں سیٹسفائیڈ ہوں, میں مسلم ہوں, میرے دل میں ایک ایمان ہے, مجھے اللہ اور بچہ دے گا. انہوں نے 2 ضائع کیے تھے, اللہ نے پھر دے دیا, اللہ تعالیٰ مجھے اور بچے دے دے گا. تو یہ
جو لیکن جو اوور آل میں جرمنی میں آپ یقین کریں آپ کے یہ نیٹ ورک کے تھرو اگر اس بات کو پوری دنیا دیکھے گی تو وہاں پہ اتنی زیادہ نفرت کی جاتی ہے نا یہ براؤن کلر سے, وہ لوگ اتنے زیادہ نفرت میں پڑ چکے ہیں. یہ ایک وہاں پہ ایک پارٹی ہے جس کا نام ہے AfD, الٹرنیٹیو فار ڈوچلینڈ. یہ پارٹی تو سر عام اسپیچز میں کہتی ہے کہ جو فورنرز ہیں اس کا منشور ہی ہوگا, ان کا منشور ہی ہے, منشور ہی ہے ان کا. اس پارٹی کو اس کے پیرنٹس فالو کرتے ہیں, اس کی سسٹر فالو کرتی ہے, اس کے بردر ان لا تھے وہ فالو کرتے ہیں. بالکل بالکل. اچھا ناظرین, مذہبی آزادی تقریباً دنیا کا ہر کانسٹیٹیوشن, ہر ملک کا آئین مذہبی آزادی دیتا ہے. اگر کوئی اپنی مرضی سے مذہب تبدیل کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. اب یہ جو ہماری بھابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہوں نے اسلام قبول کیا ہے اپنی مرضی سے. ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں کہ ان کا ریلیشن کس طرح بنا اور کیسے انہوں نے اسلام قبول کیا, اور اسلام قبول کرنے کے بعد اب یہ کیسا محسوس کر رہی ہیں. Okay, wir haben uns in Frankfurt kennengelernt. Ich war zum Urlaub machen da. Ja. ہم جو ہیں وہ فرینکفرٹ میں, فرینکفرٹ ایک شہر ہے, وہاں پہ ہم ملے. میں وہاں پہ چھٹیوں پہ تھی اور میں بزنس ٹرپ پہ تھا وہاں پہ. اور اسلام قبول کرنے کے بعد فورسلی آپ کو قبول کروایا گیا اسلام, یا انہوں نے کہا, یا آپ نے خود اسلام قبول کیا, آپ اسلام سے امپریس تھیں؟ Ob ich dir Druck gemacht, dass du musst in Islam kommen, oder bist du freiwillig, oder du warst früher schon über Islam etwas gelernt? Okay, also mein Großvater war schon lange Muslim und er war mein Vorbild. So hatte ich nie Probleme und bin freiwillig Muslim geworden. میرے جو دادا تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے کر لیا تھا. وہ میرے لیے ایک سبق تھے اور میں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے. میں پہلے انٹرسٹڈ تھی اور جب میں اس سے ملی تو میں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا. اب کیسا محسوس کر رہی ہیں پاکستان میں آ کے اسلام قبول کرنے کے بعد, عمر بھائی سے شادی کے بعد کیسا محسوس کر رہی ہیں اب آپ؟ Was fühlst du, nach in Pakistan zu kommen und auch was fühlst du mit mir heiraten? Was fühlst du nach, bist du Muslim geworden? Was fühlst du in unserer Beziehung? Ich bin sehr glücklich, dass ich dich kennengelernt habe und dass wir letztes Jahr auch 3 Monate hier in Pakistan zu Besuch waren. Und Pakistan ist wie meine zweite Heimat und ich bin sehr glücklich verheiratet. کہتی میں اس سے مل کے, میرے سے مل کے بہت مجھے اچھا لگا تھا اور یہ میرے لیے ایک اچھی بات ہے. 3 مہینے کے لیے میں پہلے پاکستان میں آئی تھی. پاکستان میرے لیے دوسرا میرا مدر کنٹری ٹائپ ہے. یہاں پہ میری میں ادھر بہت زیادہ اپنے آپ کو اچھا محسوس کر رہی ہوں. اسلام میں آنے کے بعد, شادی کرنے کے بعد میں اپنے آپ کو بہت زیادہ اچھا محسوس کر رہی ہوں. اچھا, ہماری بھابھی کو نہ صرف جرمن آتی ہے, نہ اردو آتی ہے ابھی ان کو, اور نہ ہی ابھی انگلش تھوڑی تھوڑی آتی ہے. تو اس لیے ہم ذرا تھوڑی کمیونیکیشن عمر بھائی کے ذریعے ہی کر رہے ہیں کہ چلیں آپ تک بات پہنچائی جائے کہ وہ کیا چاہ رہی ہیں. 500 کروڑ کے قریب پراپرٹی ہوگی ان کی. اچھا, اس سے بھی زیادہ, جو کہ میں نے بھی اس کو کہا ادھر نہیں رہنا. اس نے بھی کہا, جو کہ اس نے پکا چھوڑا. جس طرح وہ بچہ مار رہے ہیں وہ ان کو یہ مارنے کا مقصد ہی زیادہ تر یہ ہوگا کہ پتہ نہیں آگے جو وہ بہت زیادہ گینگسٹر ٹائپ لوگ ہیں. میرے علاقے 3 بچے چلے گئے. میرے چہرے پہ آپ پریشانی نہیں دیکھ رہے ہوں گے, میرے چہرے پہ آپ غصہ نہیں دیکھ رہے ہوں گے. مجھے کسی چیز, میں نے کچھ کھویا نہیں, کیونکہ میں حضرت ابراہیم کو فالو کرنے والا ہوں جو اپنے اولاد اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے. میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ان کی جو آل اولاد تھی, حضرت امام حسن حسین شہید ہو گئے اسلام کی خاطر. تو مجھے شاید اللہ نے یہ ایک ایسا
مشن دیا ہے کہ میں اس طرح کے کرمنلز لوگوں کو جو مسلمانوں کے بچوں کے خلاف ہیں کیفر کردار تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ۔ ناظرین، اسی ہم عمر بھائی کے لیے دعا گو ہیں کہ ان کے ساتھ جو مسئلے مسائل پیش آ رہے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ کو بہتری فرمائے، اور ان کو آگے ادھر جرمنی میں بھی جو کیسز ہیں ان کو جو ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ اور اسی کے ساتھ ہی ہم اپنا آج کی پروگرام کا اختتام کر دیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔